السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، آپ میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں جبکہ کچھ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے F-16 طیاروں پر مقامی یا دوست ممالک کے ویپنز استعمال کرنے چاہیے، یا آخر وہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان ایسا نہیں کرتا؟ اس پر اکثر آپ کو یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ اس کے لیے سورس کوڈز درکار ہے۔ آخر فائٹر جیٹس اور ویپنز کے لیے یہ سورس کوڈز کیا ہیں اور یہ کیوں ضروری ہیں؟ اس ویڈیو میں سورس کوڈز اور ان کی اہمیت پر بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ڈیفینس ڈومین میں سورس کوڈ سے مراد وہ پروگرامنگ لینگویج ہے جو ڈیفینس انڈسٹری کے لیے ڈیولپ کیے جانے والے سافٹ ویئر کے لیے کریٹیکل سمجھی جاتی ہے۔ اس میں ویپن سسٹمز، کمیونیکیشن سسٹمز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز اور دیگر ملٹری پلیٹ فارمز کے لیے سافٹ ویئر شامل ہیں۔ سورس کوڈ کسی بھی ایئر کرافٹ کے لیے نہایت ہی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ سورس کوڈز دراصل تمام ہارڈ ویئر کے لیے پروگرامنگ سافٹ ویئر بناتے ہیں۔ سورس کوڈ کے بغیر ایک فائٹر جیٹ زمین پر کھڑے ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈیفینس انڈسٹری میں سورس کوڈ ایک ہائیلی کلاسیفائڈ اور پروٹیکٹڈ چیز ہے جس میں حساس معلومات ہوتی ہیں اور اس سے دشمن فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ سورس کوڈ کو ہائیلی سکلڈ سافٹ ویئر انجینئرز بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ممالک اپنے ویپنز یا سسٹم سے متعلق سورس کوڈز ہر کسٹمر کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اور اس کی بنیادی وجہ کہ یہ کہیں دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور وہ ان ویپنز یا سسٹمز کے کاؤنٹر میجرز نہ تیار کر لے۔ بیلجیم نے 90 کی دہائی میں امریکہ سے F-16 کے لیے ریپٹر 3 جیمنگ ایکوپمنٹ خریدنے کی بجائے فرانس سے کیراپیس سسٹم خریدنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھا، جبکہ امریکہ کی جانب سے ان فرینچ ساختہ جیمنگ ایکوپمنٹ کو بیلجین ایئر فورس کے F-16 کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی غرض سے سورس کوڈ دینے میں ریلکٹنسی کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن بیلجیم کو اس سسٹم کی اپنے F-16 کے ساتھ انٹیگریشن کے لیے سورس کوڈز کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کے بغیر وہ اس سسٹم کو اپنے F-16 طیاروں کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رہے کہ بیلجیم، ڈنمارک، نیدرلینڈز، ناروے اور پرتگال یورپین پارٹیسپیٹنگ ایئر فورسز یعنی EPAF پروگرام میں شامل تھے، اور ان کو اپنے F-16 کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کی خصوصی رسائی حاصل تھی۔ فرینڈز، بیلجین ایئر فورس کے F-16 سے متعلق اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورس کوڈز کی کیا اہمیت ہے، اور EPFA میں ہونے کے باوجود یہ امریکہ کی صوابدید پر تھا کہ وہ اس کو کسی نئے سسٹم کی انٹیگریشن کے لیے سورس کوڈ فراہم کرے یا نہیں۔ سورس کوڈز کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ متعلقہ ایئر کرافٹ سے بھی زیادہ اہم ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ امریکہ نے اس کو اپنے ویپنز کے ساتھ ایک پاورفل پولیٹیکل ویپن کے طور پر بھی استعمال کیا ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی ہتھیاروں کے ساتھ اس بات کا تمام تر دار و مدار ان پر ہے کہ وہ کس سافٹ ویئر کو کس صلاحیت کے لیے کس ملک کو دیتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی سطح پر تیار کردہ یا دوست ممالک سے حاصل ہونے والے کسی بھی قسم کے ویپن یا پارٹ کو F-16 پر انٹیگریٹ کرنے کے لیے امریکی اجازت اور سورس کوڈ درکار ہوتے ہیں، اور یہی وہ اہم چیز ہے جو ہمیں چین اور ترکی جیسے اتحادیوں سے خریدے گئے ویپنز اور سسٹمز کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی چیلنج درپیش نہیں، جبکہ ملکی سطح پر تیار کردہ کسی ایئر کرافٹ یا ڈرون میں اور بھی آزادی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنی مرضی کا کوئی سسٹم یا ویپن کسی بھی وقت متعلقہ پلیٹ فارم کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کیس میں آپ JF-17 تھنڈر کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس طیارے پر اوور دا ایئرز کئی طرح کے مقامی اور دیگر ممالک کے ویپنز بآسانی انٹیگریٹ کیے جا چکے ہیں اور فیوچر میں بھی کیے جا سکیں گے، چاہے وہ برازیلین، ترک یا چائنیز ساختہ ویپنز ہوں یا مقامی سطح پر تیار کیے جانے والا رات کروز میزائل ہو۔ فرینڈز، پہلی جنگ عظیم کے بعد ایئر کرافٹ کی سپیڈ کے معاملے میں ارتقاء پر بہت فوکس کیا گیا، اور اس کے بعد مختلف ٹائپ کے ریکانیسنس، بمبار اور فائٹر ایئر کرافٹ کے علاوہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ متعارف کرائے جانے لگے۔ تاہم یہ تمام طیارے میکنائزڈ فلائنگ مشینز تھیں، مطلب ان طیاروں کے پائلٹس موشن کمانڈز کو طیارے کے مختلف سسٹمز اور کمپوننٹس کو میکینیکلی ٹرانسمٹ کرتے تھے۔ اس وقت پائلٹس اس مقصد کے لیے اسٹیئرنگ راڈز اور پیڈلز کا استعمال کرتے تھے۔ البتہ ایئر کرافٹ کی سیکنڈ جنریشن کے اینڈ اور تھرڈ جنریشن کے آغاز پر فلائی بائی وائر کنٹرول سسٹم
पहली मरतबा मुतारिफ करवाया जाने लगा। लिहाजा पायलट्स की इंजन और दीगर एरोडायनामिक सर्फेसिस को कमांड्स स्टील वायर या हाइड्रोलिक असिस्ट सिस्टम की बजाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए दी जाने लगी और यहाँ से एयरक्राफ्ट में कंप्यूटर के इस्तेमाल का आगाज हुआ। थर्ड जनरेशन और उसके बाद के एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर की अहमियत बहुत बढ़ गई और आज इनकी बदौलत ये तैयारे एक लिहाज से फ्लाइंग रोबोट्स बन गए हैं। फ्रेंड्स, आज एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ रही है और ये तैयारे की ओवरऑल कॉस्ट का 60% हो गई है, जबकि 5th जनरेशन तैयारों में तो ये इससे भी ज़्यादा है। फ्रेंड्स, सोर्स कोड की अहमियत और नए वेपन्स की इंटीग्रेशन के लिए आप एक और मिसाल के साथ भी इस चीज़ को बआसानी समझ सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशंस को वक्त के साथ साथ पेश आने वाले मसाइल या डेवलपर्स की जानिब से डेवलप किए जाने वाले नए फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपको एप्लीकेशन अपग्रेड करना पड़ती है, इसी तरह से इमर्जिंग थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए बनाए जाने वाले नए वेपन्स या सिस्टम्स की मौजूदा तैयारों के साथ इंटीग्रेशन के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स मुतारिफ कराई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकी एयरफोर्स के F-16C और D तैयारों के लिए 2004-05 में नए सॉफ्टवेयर पैकेज को मुतारिफ करवाया गया। अमेरिकी F-16 के लिए सॉफ्टवेयर को M3+ और यूरोपीय पार्टिसिपेटिंग एयरफोर्सेस के लिए वर्जन को M3 का नाम दिया गया। लिहाजा 2005 में जिन तैयारों को एवियोनिक्स अपग्रेड से गुजारा जा चुका था उनके लिए इस सॉफ्टवेयर को रिलीज किया गया। इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बदौलत अमेरिकी एयरफोर्स के F-16C और D तैयारों को लिंक 16 डाटा लिंक और हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम जैसी सलाहियत के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन की ही तैयार करदा AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल के अलावा स्नाइपर XR टारगेटिंग पार्ट के साथ कंपैटिबल कर दिया गया। यूरोपीय इत्तेहादियों को M3 सॉफ्टवेयर की बदौलत अपने F-16 से ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM फायर करने की सलाहियत हासिल हुई। बाद में F-16 के लिए M4 और M4+ सॉफ्टवेयर 2007 और M5 2009 में मुतारिफ कराए गए। व्यूअर्स, माजी करीब में इसराइल अपने करीबी इत्तेहादी अमेरिका और रूस इसराइल को अपने वेपन से मुतालिक सोर्स कोड देने से इनकार कर चुके हैं। आपके लिए बात हैरान कुन होगी कि मार्च 2020 में अमेरिकी आर्मी ने उस वक्त इसराइली साख्ता आयरन डोम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला तर्क कर दिया, जब इसराइल की जानिब से US आर्मी को इस सिस्टम के वो सोर्स कोड्स फराहम करने से इनकार कर दिया गया जिससे इस सिस्टम को अमेरिकी निज़ाम के साथ इंटीग्रेट या जम किया जाना था। इसी किस्म का एक और वाक़या रूस और इंडिया से मुतल्लिका भी सामने आ चुका है। 2008 में इंडियन एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल मिराज 2000 तैयारों के मैजिक 2 मिसाइल ऑब्सलीट हो रहे थे। इस पर इंडिया ने अपने मिराज 2000 तैयारों पर रशियन साख्ता R-73 मिसाइल्स की इंटीग्रेशन के लिए इसराइल से मदद ली। ताहम रूस ने इंडिया और इसराइल के साथ अपने एयर टू एयर मिसाइल्स के सोर्स कोड्स को शेयर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसराइल को खदशा था कि उसकी मिसाइल और एविएशन टेक्नोलॉजी इसराइल के हाथ लग सकती है। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको सोर्स कोड और उसकी अहमियत के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।